قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ معزز سامعین، دوستو، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقدس جماعت اور جانثار ساتھی عطا فرمائے، اس مقدس جماعت کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہا جاتا ہے۔ جس طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء ہے، انبیاء کی مقدس جماعت میں جس ہستی کا سب سے افضل درجہ ہے، جن کی شان تمام انبیاء سے بلند ہے، وہ اللہ کے محبوب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثاران صحابہ کی مقدس جماعت میں جس پاک ہستی کو بلند مقام حاصل ہے، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس ہے۔ نبیوں میں افضل اور اعلیٰ ذات نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور صحابہ میں افضل اور اعلیٰ ذات صدیق اکبر ہے۔ نبیوں میں آپ علیہ السلام سب سے افضل اور اعلیٰ ہے، صحابہ میں سیدنا ابو بکر صدیق سب سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ ہم سب اہل ایمان کا، ہم سب مسلمانوں کا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سب صحابہ معیار حق ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے تمام صحابہ سب کے سب جنت والے ہیں، اللہ نے ان کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیا ہے۔ یاد رکھیے، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے متعلق ہمارا نظریہ یہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام معصوم ہوا کرتے ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق ہمارا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین محفوظ ہوا کرتے ہیں۔ معصوم اس ذات کو کہتے ہیں، اس ہستی کو کہتے ہیں جن سے گناہ کا ارتکاب کرنے کا شائبہ ہی نہ ہو، گناہوں سے معصوم ہوا کرتے ہیں، وہ انبیاء کرام علیہ السلام ہیں۔ اور صحابہ کو محفوظ کہا جاتا ہے کہ ان سے گناہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اس دنیا سے جانے سے پہلے وہ گناہ ان کا ختم ہو جاتا ہے، گناہوں سے محفوظ وہ قبر کے اندر جاتے ہیں۔ انبیاء کرام معصوم ہیں، صحابہ کرام محفوظ ہیں، انبیاء بھی جنت میں جانے والے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جانثاران اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین وہ سب بھی جنت میں جانے والے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پاکیزہ جماعت میں جانثاران صحابہ میں سب سے افضل مقام اور درجہ جس ہستی کا ہے، ان کا نام کیا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس پر میں نے دین کی دعوت پیش کی، سب نے جو ہے اول وقت میں اسلام قبول نہ کیا، میں نے صدیق اکبر پر جو ہی اسلام کی دعوت پیش کی، صدیق اکبر نے بغیر چوں چرا کیے، بغیر دلیل طلب کیے، بغیر معجزہ طلب کیے، بغیر سوال کیے میرے اسلام کی دعوت پر لبیک کہا۔ تو یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا اعزاز ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی اسلام کے لیے بڑی خدمات ہیں، اسلام کی خاطر آپ کی بڑی قربانیاں ہیں، اسلام کی خاطر آپ نے بڑی قربانیاں پیش کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی خاطر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیش بہا قربانیاں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد موجود ہے کہ مجھے
کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا صدیق اکبر کے مال نے مجھے نفع دیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ زمانہ جاہلیت میں بھی جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا، اس موقع پہ بھی، اس وقت میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کا دوستانہ تعلق تھا، بڑا قریبی لگاؤ تھا، بڑا قریبی تعلق تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہر وقت جانثاری کا ثبوت دیتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک موقع پہ بڑی قربانی کا ثبوت دیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کفار کے مجمع میں، حتیم کعبہ میں دعوت اسلام کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اور کفار نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر حملہ کر دیا، تشدد شروع کر دیا۔ وہاں صدیق اکبر کو بھی، ابو بکر صدیق کو بھی کسی نے پیغام بھیج دیا کہ جس نبی کا تو ساتھی ہے اور جن کے ساتھ کے تم دعوے کرتے ہو، ذرا دیکھو کفار ان پر تشدد کر رہے ہیں۔ صدیق اکبر یہ کب برداشت کرتے کہ کفار نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر حملہ آور ہوں اور صدیق بیٹھ کے دیکھتا رہے؟ یہ ایسا تو نہیں ہو سکتا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فوراً وہاں تشریف لائے اور کفار کو علل اعلان کہا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، ظالمو تم ایسے شخص کو مارنا چاہتے ہو، ایسے شخص کو، ایسی ہستی کو تشدد کا نشانہ بنا رہے ہو جن کا دعویٰ یہ ہے کہ میرا رب صرف اللہ ہے، جو اللہ کی توحید کی سزا بلند کرتا ہے، جو اکیلے اللہ کے خالق مالک ہونے کا اقرار کرتا ہے اور اس بات کی دعوت دیتا ہے، تم ایسے عظیم شخص کو تشدد کا نشانہ بناتے ہو۔ تو لکھا ہے علماء نے سیرت کی کتابوں میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطر یوں انہوں نے، حضرت ابوبکر صدیق نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اقدس کو محفوظ کر لیا اور کفار کے تشدد کو اپنے بدن پہ برداشت کیا۔ کفار نے اتنا مارا کہ جسم لہولہان ہو گیا، حالت غیر ہو گئی اور بے ہوشی کی حالت ہو گئی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان والے آپ کو، آپ کی والدہ اٹھا کے گھر لے گئے۔ کافی دیر کے بعد جب ہوش آیا تو والدہ نے دودھ کا پیالہ پیش کیا کہ بیٹا خون جسم سے بڑا بہہ چکا ہے، ظالموں نے بڑا تشدد کیا تو جسم میں کمزوری آ چکی ہے، جسم میں ضعف آ چکا ہے، بیٹا یہ دودھ کا پیالہ ہے، ذرا اس کو پی لو تاکہ تمہارے جسم میں کچھ طاقت آ جائے اور تمہارا جسم کچھ بحال ہو جائے۔ تو والدہ نے بڑا اصرار کیا، صدیق اکبر نے قسم کھا لی کہ جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا دیدار نہ کر لوں اس وقت تک میں دودھ کا پیالہ نہیں پیوں گا۔ ام جمیل رضی اللہ تعالی عنہ وہاں تشریف لے گئیں۔ انہوں نے ابھی اسلام کا اظہار نہیں کیا تھا، کیونکہ جو بھی اسلام کا اظہار کرتا تھا کفار ان پر تشدد کرتے تھے، ظلم کا نشانہ بناتے تھے۔ تو ام جمیل رضی اللہ تعالی عنہ اس بہانے سے گئی کہ ان کی والدہ سے کہا کہ میں تمہارے بیٹے کی خبر لینا چاہتی ہوں، اس کی تیمارداری کرنا چاہتی ہوں۔ تو وہاں تشریف لے گئیں تو حضرت صدیق اکبر نے ان سے پوچھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس حال میں ہیں؟ تو انہوں نے آپ کی والدہ کی طرف اشارہ کیا کہ یہ پاس کھڑی ہے، میں کیسے بتاؤں؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ان کی فکر نہ کرو، مجھے بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں تشریف رکھتے ہیں۔ صدیق اکبر جو ہے آپ کی والدہ رات کے اندھیرے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لے گئی اور صدیق اکبر نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خیر خبر لینے کے بعد آپ نے کچھ کھایا اور پیا ہے۔ تو اس قدر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عقیدت اور محبت کرنے والے تھے۔ کفار کے ظلم اور تشدد کی جب انتہا ہوئی اور نبی علیہ السلام نے اپنے جانثاروں کو، صحابہ کو حبشہ کی طرف ہجرت کی اجازت دی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہجرت کی غرض سے اپنا سامان باندھ کے حبشہ کی طرف رخ کرتے ہیں، کیونکہ کفار نہ قرآن کی تلاوت کرنے دیتے تھے، نہ عبادت کرنے دیتے تھے
اور تشدد کا نشانہ بناتے تھے، ظلم اور ستم کیا کرتے تھے، تو صدیق اکبر حبشہ کی طرف رخ کرتے ہیں، سفر جاری کرتے ہیں۔ راستے میں ابن الدغنہ سے ملاقات ہو گئی۔ صدیق اکبر سے پوچھا کہ اے صدیق اکبر، کس طرف کا ارادہ رکھتے ہو، کہاں کا سفر کر رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے کہا کہ کفار نے مکہ میں رہنا دشوار کر دیا ہے، عبادت کرنے سے روکتے ہیں، اب میں اللہ کی عبادت کرنے کیے بغیر کیسے زندہ رہ سکتا ہوں، اس لیے میں نے اس جگہ کو، اس شہر کو، اس علاقے کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے، تاکہ میں ایسی جگہ پہ چلا جاؤں جہاں میں جا کے اللہ کی دل کھول کے عبادت کر سکوں، اللہ کے احکام کی پابندی کر سکوں، اللہ کی عبادت بجا لا سکوں، ایسی جگہ پر جانے کا میں ارادہ رکھتا ہوں۔ تو اس مکہ کے سردار نے، جو قبیلہ قارہ کا سردار تھا، اس نے کہا کہ اے صدیق، تیرے جیسے لوگوں کی تو اس معاشرے کو ضرورت ہے، تو بڑی صفات کا مالک ہے، تو وہ شخص ہے جو غریبوں کا سہارا بنتا ہے، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، ضعیف لوگوں کا آسرا ہے، تیرے جیسے لوگوں کو اس معاشرے سے یا اس علاقے سے نکلنا نہیں چاہیے، تیرے جیسے لوگوں کو تو اس معاشرے میں رہنا چاہیے۔ کیونکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بڑی خدمت خلق کا جذبہ آپ میں تھا، لوگوں کے ساتھ بڑا نرم رویہ رکھتے تھے، جو غریب اور ضرورت مند ہوا کرتے تھے ان پر خرچ کرنے والے تھے۔ تو ایک مومن کی یہ صفت ہونی چاہیے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے، خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہے۔ تو ایک مومن کی شان ہی ہونی چاہیے کہ اس کے عمل سے، اس کے کردار سے، اس کے مال سے لوگوں کو نفع پہنچے، اس کے عمل اور اس کے کردار سے لوگوں کو اذیت اور تکلیف نہ پہنچے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے، من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، تم میں سب سے بہتر اور حقیقی مسلمان کہلانے کا حقدار وہی ہے جس کے ہاتھ اور زبان کی تکلیف سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ خدمت خلق کا جذبہ تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، کہ معاشرے کے غرباء کے ساتھ تعاون کرتے۔ روایات میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نابینا اور بزرگ عورت، ضعیف عورت کی خدمت کیا کرتے، ان کے گھر تشریف لے جاتے اور ان کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے۔ ایک موقع پہ آپ نے دیکھا کہ مجھ سے پہلے کوئی شخص آتا ہے جو بڑھیا کے سارے، اس ضعیف عورت کی، نابینا عورت کے سارے کام مجھ سے پہلے کر کے چلا جاتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کھوج لگائی، پتہ لگانے کی کوشش کی، چھپ کر دیکھنے لگے کہ ایسا کون ہے جو اس ضعیف اور نابینا عورت کی خدمت کے لیے آ جاتا ہے اور مجھ سے پہلے یہ کام سر انجام دے جاتا ہے۔ تو ایک موقع پہ حضرت عمر نے چھپ کے دیکھا، جب چھپ کے دیکھا تو اس ضعیف اور نابینا عورت کی گھر کی صفائی کر کے، خدمت کر کے اور اس بوڑھی کے کام سر انجام دے کے صدیق اکبر اس بڑھیا کے گھر سے نکل رہے تھے۔ تو اس موقع پہ حضرت عمر نے قسم اٹھائی، اللہ کی قسم اٹھا کے کہا کہ اے صدیق، نیکی کے کاموں میں میں تجھ سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلافت کے عہدے پر فائز ہوئے، تو آپ نے کوشش فرمائی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے طرز پہ سارے کام کریں۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ ایک ضعیف اور بوڑھے کی خدمت کیا کرتے تھے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو آپ کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ان کی جگہ پہ خدمت کرنے کی کوشش کی، تو اس بوڑھے کو کھانا کھلا رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور لقمے توڑ کے اس کے منہ میں ڈالنے لگے۔ تو اس بوڑھے ضعیف نے کہا کہ لگتا ہے صدیق اکبر اس دنیا سے چلے گئے ہیں، لگتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو چکی ہے۔ حضرت عمر بڑے حیران ہوئے، کہا کہ اللہ کے بندے، تجھے کس طرح پتا چلا کہ صدیق اکبر اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں؟ تو اس بوڑھے نے کہا کہ میں نے اس بات سے اندازہ لگایا ہے کیونکہ میرے منہ کے اندر دانت نہیں ہے اور مجھے کھانا چبانے میں دشواری ہوا کرتی تھی، صدیق اکبر اپنے منہ میں چبا کے
اس کھانے کو نرم کر کے میرے منہ کے اندر ڈالا کرتے تھے، تو نے تو مجھے کھانے کا لقمہ میرے منہ میں ڈالا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا کام یہ تھا کہ وہ لقمہ چبا کے میرے منہ کے اندر ڈالا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے، کیونکہ آپ محلے کے لوگوں کی خدمت سر انجام دے دیتے، ان کا کام کاج کر دیتے، ضعیفوں و ناداروں کی خدمت کر دیتے تھے، تو ایک عورت تھی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بکریوں کا دودھ دوتے تھے۔ آج جب خلافت کے منصب پر فائز ہوئے تو وہ عورت کہنے لگی کہ ہائے، اب ہماری بکریوں کا دودھ کون دوئے گا؟ صدیق اکبر تو مسلمانوں کا امیر بن گیا، صدیق اکبر تو خلیفۃ المسلمین بن گیا، صدیق اکبر تو خلیفۃ الرسول بن گیا، اب ہماری بکریوں کا دودھ کون دوئے گا؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہاری بکریوں کا دودھ میں ہی دوں گا، میں ہی تمہاری بکریوں کا دودھ نکالوں گا، اگرچہ میں خلیفہ بن جاؤں، مسلمانوں کا امیر بن جاؤں، مسلمانوں کا سردار بن جاؤں، مسلمانوں کا بادشاہ بن جاؤں، لیکن اس بادشاہ اور خلافت کے عہدے پر فائز ہونے سے پہلے صدیق اکبر جو نیکی کے کام سر انجام دیتا تھا، اب بھی وہ نیکی کے کام سر انجام دے گا۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے کردار کو اپنانے کی کوشش کرتے تھے۔ اب یہی صفات جو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر تھی کہ غریبوں کے لیے سہارا بنتے تھے اور غریبوں اور ضعیفوں کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، یہی صفات نبی علیہ السلام کی بھی تھی۔ جب نبی علیہ السلام پر پہلی وحی نازل ہوئی غار حرا سے، نبی علیہ السلام گھر میں تشریف لائے، نبی علیہ السلام کے بدن اقدس پر کپکپاہٹ طاری تھی اور نبی علیہ السلام گھبراہٹ کی حالت میں تھے اور فرماتے تھے، اپنی زوجہ محترمہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ زملونی زملونی، اے خدیجہ میرے اوپر چادر ڈال دیجئے، مجھے سردی لگ رہی ہے، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، مجھے پریشانی ہو رہی ہے۔ تو اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پتہ ہے اس موقع پہ کیا فرمایا تھا کہ آپ تو غریبوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، ضعیفوں کا سہارا بننے والے ہیں اور ناداروں کی خدمت کرنے والے ہیں اور لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنے والے ہیں، آپ کو اللہ کبھی بھی آزمائش میں نہیں ڈالے گا۔ تو جو صفات نبی علیہ السلام کی تھی، صدیق اکبر نے بھی نبی علیہ السلام کی صفات کو اپنانے کی کوشش کی۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اور کردار، اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کے ساتھ تعاون کرنے والے تھے، لوگوں کی مدد کرنے والے تھے۔ ہم بھی ان کے نام لیوا ہیں، ان سے محبت کا دعویٰ کرنے والے ہیں، ذرا ہم نے بھی ان کی سیرت پر چلتے ہوئے ان کی صفات کو اپنانا ہے کہ جس طرح وہ عظیم لوگوں کا آسرا بنتے تھے، ضعیفوں کا جو ہے سہارا بنتے تھے، ضعیفوں اور کمزوروں غرباء کی مدد کیا کرتے تھے، آج ہمیں بھی اس کردار کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اپنے محلے میں، اپنے معاشرے میں، اپنے شہر میں، اپنی گلی میں اگر کسی نادار کو دیکھیں، کسی ضرورت مند کو دیکھیں، کسی پریشان حال کو دیکھیں تو اس کی پریشانی کو دور کر دیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کی مدد میں لگے رہتے ہیں جو اللہ کے بندوں کی خدمت میں لگا رہتا ہے۔ تو اپنے معاشرے میں ایسے گھروں کو دیکھیں، ایسے لوگوں کو دیکھیں جو ضرورت مند ہیں، جو اپنی سفید پوشی کی وجہ سے اپنی ضرورت کا اظہار نہیں کرتے اور لوگوں سے چمٹ کے مانگا نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کے، ایسے لوگوں کو تلاش کر کے ان کی ضروریات کو پورا کیا کریں۔ یہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صفات ہے اور انبیاء کرام علیہ السلام کی صفات ہے۔ خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک بہت بڑا پہلو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے خدمت خلق میں اپنی زندگی صرف کی ہے اور اپنی امت کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ وہ بھی لوگوں کی خدمت کریں، ضرورت مندوں کے کام آئیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنے بندے سے فرمائیں گے کہ اے میرے بندے، مجھے بھوک لگی تھی، تو نے مجھے کھانا نہ دیا۔ بندہ عرض کرے گا کہ اے اللہ تو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اے اللہ تو خلاق عالم ہے، رب العالمین ہے، تو کھانے سے بے نیاز ہے، اے اللہ اس بات کا کیا مطلب ہے کہ میں نے آپ کو کھانا نہیں کھلایا؟ اللہ پاک فرمائیں گے کہ اے میرے بندے، فلاں موقع پہ، فلاں وقت پہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، تیرے پاس اسباب موجود تھے اس کی خدمت کے، اس کو کھانا کھلانے کے، اس کے پیٹ بھرنے کے اسباب تیرے پاس موجود تھے، مال تیرے پاس موجود تھا، تو نے اس کو اپنا مال لگا کے اس کے پیٹ کو نہیں بھرا، اس کو کھانا نہیں کھلایا،
اے میرے بندے، اس وقت اگر تو میرے بندے کو کھانا کھلاتا، اس کا پیٹ بھرتا، تو مجھے وہاں پاتا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے بندے، فلاں موقع پہ میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہ پلایا۔ بندہ عرض کرے گا کہ یا اللہ، تو رب العالمین ہے، احکم الحاکمین ہے، ان چیزوں سے پاک ہے، کھانے پینے سے پاک ہے، اولاد سے پاک ہے، تمام عیوب سے پاک ہے۔ اے اللہ، تجھے پیاس لگی تھی، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ پاک فرمائیں گے کہ فلاں موقع پہ فلاں جگہ کے میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، اور تو اس کی خدمت پر، اس کو پانی پلانے پر، اس کی پیاس بجھانے پر، اس کی ضرورت کو پورا کرنے پر قادر تھا۔ اے میرے بندے، اگر تو میرے اس بندے کی ضرورت کو پورا کرتا تو اس موقع پہ تو مجھے وہاں پاتا۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی سیرت سے ہمیں یہ سبق ملا کہ اپنے معاشرے کے نادار، ضعیف، غربا اور جو نادار لوگ ہیں ان کی خدمت کریں، ان کی مدد کریں، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں یہ نیکی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تمام حضرات سنت ادا فرما لیں۔